بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دینی طبقے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں بھی بہت سی چیزوں میں تعصب پایا جاتا ہے۔ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تسلب، ایک ہوتا ہے تعصب۔ تسلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو، جیسے عقیدہ توحید ہے، ختم نبوت ہے، آخرت ہے، تقدیر ہے، جنت جہنم کا عقیدہ وغیرہ وغیرہ، کہ بھئی عقیدہ مضبوط ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کو تسلب کہتے ہیں، مضبوطی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تعصب، عصبیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیت، کہ جس نے عصبیت کی طرف بلایا، تعصب کی طرف بلایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی سے کام کرو، اعدلوا، انصاف سے کام لو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دینی طبقے کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کہ ہم اپنی بات کو بہت سی ایسی چیزوں میں کہ جس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اپنی رائے کو حتمی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں کہ دینی عصبیت قومی عصبیت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میرے شیخ کی بات ٹھیک ہے، میرے شیخ کے علاوہ کسی کی بات ٹھیک نہیں ہو سکتی، میرے مدرسے کے جو مفتی صاحب ہیں یا جو میرے استاد ہیں ان کی بات ٹھیک ہے، میرے استاد کے علاوہ کسی کی بات ٹھیک نہیں ہو سکتی، میرے خانقاہ سے جو بات جاری ہوگی وہ بات ٹھیک ہوگی، میرے خانقاہ کے علاوہ کوئی مولوی صاحب مفتی صاحب کوئی بات کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ کوئی ایسی چیز جس پر اختلاف ہو سکتا ہے، جو مجتہد فی ہے، جس کے اندر غور و فکر کرنے سے اور اس کے اندر تدبر کرنے سے دو عقل مند آدمیوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، اسپیشلی وہ چیزیں جن کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ کسی دنیاوی معاملے میں کسی شیخ کی، کسی مفتی صاحب کی، کسی عالم کی، کسی اسکالر کی بات معتبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ یہ میڈیسن یوز کریں، اور آپ کے شیخ، آپ کے پیر، آپ کے مفتی صاحب، آپ کے محتمم صاحب، آپ کے فلاں فلاں صاحب آپ کو کہیں کہ نہیں آپ یہ دوائی یوز نہیں کریں گے، فلاں دوائی یوز کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں آپ ڈاکٹر کی بات مانیں گے یا اپنے شیخ کی یا اپنے مفتی صاحب کی بات مانیں گے؟ اب اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ میرے حضرت نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ آپ یہ کھائیں، مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جناب یہ چیز نہیں کھانی، اس چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور آپ کے حضرت نے آپ کو فرمایا کہ بھائی آپ یہ چیز کھاؤ گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، تو بھائی آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ آپ یا وہی چیز آپ کو حضرت نے دم کر کے دے دی جس چیز سے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ بھائی آپ ڈاکٹر کی بات سنیں، ڈاکٹر آپ کو جو بتائے گا آپ اس کی بات پر عمل کریں۔ اب آپ کہہ رہے نہیں چونکہ میرے حضرت نے بتایا، اور کوئی دوسرا مفتی صاحب آپ کو بتا رہے کہ بھائی ڈاکٹر کی بات ماننا ضروری ہے، حضرت کی بات ماننا ضروری نہیں بلکہ جائز نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ بھائی یہ جو فلاں مفتی صاحب بات کر رہے ہیں نا یہ میرے حضرت کے خلاف ہے، میں تو وہی بات مانوں گا جو میرے حضرت مجھے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی تعلیمی نظریہ ہے، کوئی ایسی چیز جس کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے کہ بھئی معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر دنیاوی معاملے میں علماء کسی بات پر اجماع بھی کر لیں تو ان کا وہ اجماع بھی معتبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ بھائی یہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا مضر ہے، اب ڈاکٹروں کا اجماع کسی بات پر ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹرز کا اجماع ہے کہ بھائی یہ چیز مضر ہے، اور علماء جو دینی علماء اسکالرز ہیں وہ اس پہ اجماع کر لیں کہ بھائی مفید ہے، تو علماء کے اجماع کا اعتبار نہیں ہوگا، جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اجماع کا اعتبار ہوگا، ان کی بات کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں مضر ہے تو مضر ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں مفید ہے۔ کچھ چیزیں تو بڑی کامن ہوتی ہیں نا، ایک فیکٹ ہوتی ہیں، ظاہر ہے فیکٹ کا اگر کوئی ڈینائی کر رہا ہو تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو حقائق کے خلاف ہے، گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے، جو فیکٹس ہیں ان کے خلاف ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو مجتہد فی چیزیں ہیں جن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اب اگر آپ کسی تعلیمی نظریے کی بات کریں کہ بھئی معاشرے میں کس تعلیمی نظریے سے بہتری آ سکتی ہے، کون سا تعلیمی نظام ہے جو معاشرے کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے، ہم دینی مدارس کے بچوں کو کیا پڑھائیں تو وہ بچے آگے جا کے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی ان کو تربیت دیں، کون کون سی سکلز ان کو سکھائیں تو آگے جا کے معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ایک نظریہ پیش کرتا ہے، ایک طریقہ کار پیش کرتا ہے، اور دوسرا آدمی کوئی اور پیش کر رہا ہے، تو اس کے اندر بالکل اختلاف کی گنجائش ہی ختم کر دینا، اس طور پر کہ جیسے یہ قرآن کی کوئی آیت ہے، جیسے اس پہ کوئی مہر لگ گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھنے کی، بعض اوقات کوئی آدمی اگر عمر میں کم ہے، دوسرا آدمی عمر میں زیادہ ہے، لیکن جو کم عمر آدمی ہے اس کا کسی خاص شعبے میں تجربہ زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے ساری زندگی تعلیمی نظام کو پڑھا ہے، تعلیمی نظام کیسے بنائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کو ساری زندگی پڑھتا رہا ہے،
دوسرا کوئی مفتی صاحب ہے یا مولانا صاحب ہے جو بڑے ہیں مرتبے میں، بزرگی میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں بڑے ہیں، لیکن خاص اس چیز پر ان کا کوئی فوکس نہیں ہے، یا کسی نے مثال کے طور پر مینجمنٹ کو پڑھا ہے جس کے اس کا مینجمنٹ پہ تجربہ زیادہ ہے، عالم ہے وہ بھی، دوسرا اس سے بڑا عالم ہے لیکن مینجمنٹ میں اس کا تجربہ اس کے مقابلے میں کم ہے، تو اب کسی چھوٹے آدمی کی، کم عمر کی یا کم حیثیت والے عالم یا مفتی صاحب کی بات اس وجہ سے ریجیکٹ کر دینا کہ بھائی ہمارے حضرت نے فرما دیا تو حضرت کی بات آخری ہے میرے لیے، یہ عصبیت ہے، یہ تعصب ہے، اور جو دینی عصبیت ہے یہ قومی عصبیت سے زیادہ خطرناک ہے۔ دینی عصبیت بھی لوگوں کو فتنے کی طرف، فساد کی طرف، جنگوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جو خوارج تھے، خوارج کا جو فتنہ کھڑا ہوا اس کے پیچھے بنیاد یہی عصبیت تھی۔ خوارج کے لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی بے دین قسم کے ہوں، کوئی ملحد قسم کے ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے، ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھو گے کہ یار یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، یہ تو بہت جناب تہجد گزار اور بہت جناب اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان پہ اثر نہیں کرے گا۔ ان سے جو بنیادی طور پہ خوارج سے جو غلطی ہوئی اور اس وقت سے آج تک جو غلطی ان سے مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہے وہ یہی ہوتی چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے موقف کو حرف آخر سمجھا، حتمی سمجھا، قطعی سمجھا کہ بھائی جو ہماری بات ہے اس کے علاوہ کسی کی بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ نتیجے میں انہوں نے جنگ و جدال شروع کیا، قتال شروع کیا، مسلمانوں کا خون بہایا۔ اس وقت سے آج تک وہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ تھما نہیں، اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ کو تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ ایسے لوگوں کو اپنے کسی مشن میں کامیابی حاصل ہوئی ہو، اس معنی میں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ کام وہ کر سکے ہوں، کامیابی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ اگر ان کی ہسٹری، ان کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، جب خلیفہ منصور نے ان کو آفر کی کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی موطا امام مالک کو ہم سرکاری مذہب بنا دیتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد فقہ مالکی کو فالو کیا جائے گا، فقہ مالکی کے علاوہ سارے مذاہب ختم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آج کل کے اس طرح کے تعصب کے شکار کوئی دینی طبقے کا آدمی ہوتا تو شاید وہ یہی کہہ دیتا کہ بس ختم، یہ تو اور مجھے کیا چاہیے، سارے تو غلط ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص یا وہ شخصیت جس کی ہر بات ایکسیپٹ کی جائے گی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کل شخص یؤخذ منہ ویرد الا صاحب هذا القبر، کہ ہر آدمی سے کچھ باتیں لی جائیں گی، کچھ رد کر دی جائیں گی، سوائے اس قبر والے کے کہ اس کی ہر بات قابل قبول ہے۔ یعنی اس قبر میں، اس روزے میں جو شخصیت موجود ہے اس کی ہر بات ہمیں دل و جان سے تسلیم ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص آتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کچھ باتوں کو ہم قبول کریں، کچھ باتوں کو ہم رد کر دیں۔ تو جیسے باقی سب لوگوں کے بارے میں یہ فارمولہ ہے، میرے بارے میں بھی یہ فارمولہ۔ اب یہ کہ امام مالک جو بھی بات کریں گے سب کو قبول کرنی پڑے گی، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ مجتہدین ہمیشہ جب اجتہادی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مذہبنا صواب یحتمل الخطأ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں کسی مسئلے کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ کام ہے، فلاں امام جو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس نظریے سے کہتا ہوں کہ میرا مذہب صواب ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے، اور جو میرے دوسرے مخالف ہیں اس کا مذہب غلط ہے لیکن اس میں صحیح صحت کا امکان بھی ہے کہ وہ صحیح ہو۔ یہ مجتہدین کے اختلاف کا طریقہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی قبر پر حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی کہ بھائی ان کا مذہب یہ تھا کہ رفع یدین نہیں کرنی نماز میں۔ یہ طریقہ کار تھا ائمہ مجتہدین کا۔ آج ہم بہت سے ایسے فروعی بھی نہیں بلکہ دنیاوی آپ کہہ لیں، بلکہ وہ چیزیں جس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، مشاہدے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق جناب بہت سی دیگر چیزوں کے ساتھ ہے، وہ کوئی بہت زیادہ دینی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، فروعی حد تک کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں ہم اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں، گالم گلوچ، بہتان، تہمت لگانا، غیبت کرنا، برا بلا کہنا، جناب محفلیں سجانا، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ہم ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کسی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے، صرف اس لیے کہ بھئی اس کی رائے میری حضرت کی رائے سے مختلف ہے، اس کی رائے میرے مدرسے کی رائے سے مختلف ہے، لہٰذا آپ شاید کسی غیر مسلم کی اتنی غیبت نہیں کرتے ہوں گے، کسی غیر مسلم کو اتنا برا بلا نہیں کہتے ہوں گے جتنا اس مسلمان عالم دین مفتی بزرگ کو کہہ رہے ہیں جس نے آپ کی ایک ایسی رائے سے اختلاف کیا جس میں رائے کا اختلاف کرنے کی شریعت نے اس کو اجازت دی تھی۔ یہ جو عصبیت ہے، یہ جو تعصب ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ جمود پیدا کرتی ہے امت میں، اس کی وجہ سے جمود پیدا ہوتا ہے، امت کی ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔
خدا کے لیے دینی طبقے سے میری خصوصی گزارش ہے کہ اس جمود کو توڑیں. اگر کوئی اختلافی چیز جس میں کوئی صاحب الرائے آپ سے کسی مسئلے میں رائے کا اختلاف کرنا چاہتا ہے اور اس کو وہ رائے رکھنے کا حق ہے، جو بھی اس کے لیے درکار علم، تجربہ، مشاہدہ وغیرہ وغیرہ وہ اس کے پاس موجود ہے، تو محض اس وجہ سے کہ میرے حضرت کی یہ رائے نہیں ہے، میری یہ رائے نہیں، تو بھائی وہ آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس درجے کی آپ ٹھیک ہے کہیں کہ بھائی میری رائے ٹھیک ہے، میں آپ کی رائے کو غلط سمجھتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے. آپ کہیں آپ کی رائے غلط ہے، میری رائے ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ الزام لگانا، دشنام ترازی کرنا، گالم گلوچ کرنا، غیبت کرنا، برا بھلا کہنا، یہ کون سے اسلام میں، کون سے مذہب میں، کون سے دین نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے؟ تو اگر ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.